مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا جو اصل مقصد تھا وہ بھرپور طریقے سے حاصل ہو رہا تھا، کہ جو امت کی قیادت تھی نیک لوگوں کے ہاتھ میں تھی، ربانی اور احبار کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے عوام پر دین کو صحیح طرح بہت خوبصورتی کے ساتھ اپلائی کیا ہوا تھا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ لوگوں کی سوچ، لوگوں کا باطن بھی مسلمان تھا اور لوگوں کا ظاہر بھی مسلمان تھا۔ ظاہر شریعت کے دائرے میں تھا اور باطن جو ان کا تھا وہ تقوی سے اور اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے لبریز تھا۔ تو اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، قانونی زندگی، معاشرتی اور معاشی زندگی سب جو ہے وہ تورات کی روشنی میں معاملات طے ہوتے تھے ان کے، ساری زندگی کے۔ عدالتی قوانین بھی تورات کے مطابق تھے، اخلاقی قوانین بھی ان کے تورات کے مطابق تھے۔ بتائیں اس سے بڑھ کر برکت کیا ہو سکتی ہے کہ اخلاق بھی اللہ والوں جیسا ہو جائے اور اللہ کا قانون ہو۔ اور کیا تھا؟ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہ خود اس پر گواہ تھے۔ یہ ربانی اور احبار، ان کا قول اور ان کا عمل اور ان کا اپنا طریقہ زندگی گواہ تھا اس بات پر کہ یہ تورات کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عمل سے گواہی دی کہ ہم تورات پہ عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ اب یہاں پر یہ خطاب کس سے ہے؟ تفاسیر میں دو آراء آتی ہیں۔ ایک کا خیال ہے کہ یہاں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رخ بدلا ہے اور اللہ تعالیٰ اب انہی احبار سے اور ربانیون سے بات فرما رہا ہے کہ یہ جو چیز ممکن ہوئی ان کے لیے کہ اس طرح انہوں نے تورات کو نافذ کیا، یہ اس لیے ممکن ہوا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور وہ اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ اس لیے کہ میجورٹی تو پریشر ڈال کر اپنی آسانی چاہتی ہے نا۔ تو اسلام میں اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں وہ شریعت کے اندر رد و بدل کروا دیں پریشر ڈال کے لوگوں کے اوپر۔ تو لوگوں کے پریشر کو ریزسٹ کرنے کے لیے اپنے اندر بہت اسٹرینتھ، بہت نور ہونا ضروری ہے۔ جو عالم ہے، جو ربانی ہے یا احبار ہے، اس کو تو خود عمل پر نہایت پختہ ہونا ہے، وہ خود عزیمت کے اوپر ہو، وہ اعلیٰ درجے پر ہو، وہ ٹھکا ہوا ہو اپنے عمل پہ تاکہ وہ پاپولر پریشر برداشت کر سکے۔ بیکاز لوگ تو چاہتے ہیں آسانی، لوگ تو چاہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ ذرا سی ان کو نرمی دے دی جائے، کچھ ان کو چھوٹ دے دی جائے، کچھ ان کو گنجائش دے دی جائے، لیکن ان کو تو قائم رکھنا تھا کتاب کو۔ تو لہٰذا اگر یہ لوگوں سے ڈرتے تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اسلام کے اندر اس طرح کی پاپولر ڈیموکریسی نہیں ہے کہ لوگوں کا حق ہے وہ جس طرح چاہیں رد و بدل کر دیں۔ ہاں، اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی لیجسلیشن کے نیچے نیچے رہتے ہوئے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قانون سازی کر دی، اس کے دائرے کے اندر اندر قوانین بنائے جا سکتے ہیں، ڈیموکریسی ہو سکتی ہے، آپ اپنے قوانین بنائیں، لیکن یہ قانون نہیں بن سکتا کہ شراب حلال ہوگی یا حرام، سود حلال ہوگا یا حرام، زنا کو فروغ دینے والے پیشے حلال ہوں گے یا حرام۔ یہ نہیں لیجسلیشن کی جا سکتی، اس لیے کہ ریپنجنٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہے نا، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا اگر لوگوں سے ڈریں تو پھر دین نافذ نہیں ہو سکتا، اللہ سے ڈریں تو دین نافذ ہوگا۔ تو ایک یہ خیال ہے کہ یہ خطاب یہاں پر ہے ہی ربانیون سے اور احبار سے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے، جس اخلاقی زوال کا وہ شکار ہو چکے تھے، یہاں ان سے اللہ تعالی خطاب فرما رہا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کو دیکھو کس طرح انہوں نے دین نافذ کیا، اور تم اپنا حال دیکھو، تم کس گڑھے میں گر گئے ہو جا کر، کیسے تم نے اللہ کی آیات کو بیچنا شروع کر دیا ہے، تم کیسے فتویٰ فروش ہو گئے ہو۔ جو کہ دو واقعات ہم نے ابھی ڈسکس کیے کہ کس طرح انصاف خریدی اور بیچے جانے والی چیز بن گیا تھا، تو ان کو یہاں پر شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم یہ کام مت کرو، اور تم نے کیوں اس طرح سے جھوٹے فتوے دینے شروع کر دیے ہیں، تم فتویٰ فروش اس لیے ہو گئے ہو کہ تم لوگوں سے ڈرنے لگ گئے ہو، تو یہ کام مت کرو، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اچھا، اتنی خوبصورت یہ آیات ہے نا، آپ ذرا دیکھیں، مَن لَّم يَحْكُم،
اس میں واحد کی بات ہے جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا. بات واحد سے شروع ہوئی نا، پہنچی کہاں پر؟ جمع پہ. فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو ہوتے مٹھی بھر ہیں نا علم والے، اور اگر علم والے بگڑ جائیں ساری عوام بگڑ جاتی ہے. کہاوت ہے کہ ذلت العالم ذلت العالم، ایک عالم کے ہلنے سے ایک جہان ہل جاتا ہے پورا. تو قرآن کا حسن تو کبھی پوری طرح ڈسکور ہو ہی نہیں سکتا نا. اتنے خوبصورت سٹل شیڈز آتے ہیں اس کے اندر کہ جس نے اپنا فرض ادا نہ کیا، اگر علماء نے، اگر روحانی پیشواؤں نے اور علمی پیشواؤں نے اگر اپنا فرض ادا نہ کیا تو ساری امت بگاڑ کا اور خرابی کا شکار ہوگی. سب کے سب کافر ہو جائیں گے. اپنے کفر کا وہ نتیجہ خود تو بھگتیں گے ہی، یہ بھی بھگتیں گے جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اپنی آسانیوں کی وجہ سے. اور اللہ کا قانون چلانا ہے تو لوگوں کے ڈر سے تو چلنے والا نہیں. اگر آپ کو پاپولیرٹی چاہیے پھر نہیں چل سکتا. فرعون جیسے انسانوں کی کمی تھوڑی ہے جو انسانوں کو عبد الدینار اور عبد الدنیا بنانا چاہتے ہیں. وہ تو نہیں چاہیں گے کہ انسان عبداللہ بن جائیں. مخالفت تو کریں گے لیکن کوئی شخص نہ کسی شخص کے دباؤ میں آئے، نہ کسی آئیڈیالوجی کے دباؤ میں آئے. کوئی چیز سپریم نہیں ہے اللہ کے قانون سے. کسی قوم کو نظریاتی طور پہ، قانونی طور پہ کوئی سپریمیسی نہیں ہے اسلام کے اوپر. کافر کا بنایا ہوا قانون اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے بہتر، اعلیٰ، سپیریئر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون بہتر ہے، اس نے تو کفر کیا. کفر کو آپ لے لیں ہر سینس میں، ناشکری کے معنوں میں لے لیں. بڑی ناشکری، ناقدری کی اللہ کے قانون کی. اس نے کفر کیا، اس نے نور چھپایا، اندھیرا کر لیا. اس نے اللہ کے نور کو گل کر کے اچھا نہیں کیا. اللہ کا نور بجھانے کی اس نے کوشش کی، اللہ کے قانون کو بجھا کے، اللہ کے قانون کو توڑ کر. تو یہ تو اس نے بڑی ناشکری کی اور بہت اس نے ظلم کیا. تو یہ تو ہیں کافر جو یہ کام کریں. فرمایا آیت 45 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے. یہ اس کے مقابلے میں سنایا جا رہا ہے ان کو کہ آج دیکھو تم نے قانون کا کیا حال کر لیا. جبکہ تورات کا قانون تو بے لاگ تھا. بلائنڈ جسٹس ہم جس کو کہتے ہیں. قانون یہ نہیں دیکھتا کون امیر ہے کون غریب، کون اثر رسوخ رکھنے والا ہے کون معاشرے کے اندر بے اثر ہے. امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہے. یہ تو اللہ نے قانون تورات میں بیان فرما دیا تھا. فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، تو جو قصاص کا صدقہ کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہے. کس کے لیے؟ اب جس کو زخم لگا اگر وہ بدلہ نہیں لینا چاہتا، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، تو جس شخص نے زخم لگایا وہ آزاد ہے، وہ چھٹ گیا، اس کا کفارہ ہو گیا، یعنی اس کو معاف کر دیا گیا. تو یہ تو حق ہوتا ہے قصاص میں کہ معاف کر دیا جائے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. اللہ کا قانون تورات میں موجود تھا. جو تورات کے مطابق فیصلہ نہ کریں کہا وہی ظالم ہیں. اب ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جو تورات کا قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے یا قرآن نے منسوخ نہیں کیا، وہ آج بھی حجت ہے، وہ آج بھی اپلیکیبل ہے. پچھلی شریعت بھی آج ہم مسلمانوں کے لیے حجت ہے. اور اس کا ثبوت اس کا جو ہم نے آیت 136 سورہ نساء میں پڑھا تھا، جو فرمایا گیا ہے وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو کہ اس رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ تم. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی تم ایمان لاؤ جو پہلے نازل ہوئی. تو وہاں تو پرزور ہم سے تقاضا کیا گیا ایمان رکھنے کا. جب اس کتاب میں کچھ بچا ہی نہیں تو ہم کس پہ ایمان رکھیں؟ جب کچھ سچائی ہے ہی نہیں، جب کوئی چیز اس کی آج نافذ ہے ہی نہیں تو ہم کیا ایمان رکھیں؟
تو یہ آیت ہمیں گائیڈ کر رہی ہے اس مضمون کی طرف، اور یہ وہ اصول ہے جو یہاں بیان ہوا جو تورات میں تھا، اور جس کو کہ اسلامی شریعت نے منسوخ نہیں کیا، ایبروگیٹ نہیں کیا۔ یہ آج بھی ہماری شریعت میں بھی یہ قانون موجود ہے، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک۔ اسی طرح سے بدلہ لیا جائے گا۔ کیوں لیا جائے گا؟ یہ حکم تورات میں تھا، اس لیے لیا جائے گا کہ اسلام کی شریعت نے منسوخ نہیں کیا اس کو، تو یہ اپلیکیبل ہے آج بھی۔ اور آپ دیکھیں گی یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، 7 آیات ہیں اس رکوع کے اندر، ان 7 آیات میں 6 دفعہ بما انزل اللہ آیا ہے۔ حالانکہ اللہ صرف تورات بھی لکھ سکتا تھا اور لکھا ہے، صرف انجیل لکھ سکتا تھا، انجیل بھی لفظ لکھا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ نازل فرماتا تھا وہ اپنی کتاب کے علاوہ بھی وہی نازل فرماتا تھا، اپنے رسولوں پر احکامات نازل فرماتا تھا جو حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی شکل میں۔ اب جو احکامات قرآن نے تورات کے منسوخ کر دیے وہ منسوخ سمجھے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ تورات کی شریعت میں کچھ جانوروں کا گوشت حرام تھا، اب قرآن نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا، منسوخ کر دیا، فرمایا حلال ہے تمہارے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ وہ تو پھر کلیئر نسخ آئے گا، کلیئر منسوخ ہونے کا حکم مل جائے گا، تو لہٰذا وہ حکم منسوخ ہو جائے گا، اور جو حکم منسوخ نہیں ہوا موجود رہے گا۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اور اللہ کے نازل کردہ احکامات کے اندر اللہ کی کتاب پلس اللہ کا رسول، جو اللہ کے رسول بیان فرمائے، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں، تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی تو ظالم ہیں۔ آیت 46 وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی۔ تورات کا ذکر کیا گیا، تورات کے نہ ماننے والوں کو ظالم کہا گیا، اس لیے ظالم کہا گیا کہ اگر وہ واقعی اپنی کتاب کے سچے مومن ہوتے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، اپنی کتاب کو بھی ریجیکٹ کر دیا، تورات کو بھی رد کر دیا، اپنی کتاب پر ایمان کا دعویٰ بھی ان کا اب معتبر، مستند، اوتھینٹک نہیں مانا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، اس کے اندر بھی وہی 2 خوبیاں تھیں، ہدایت اور نور، دونوں چیزیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور متقیوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ انجیل کے نزول کے بعد بھی تورات کی شریعت برقرار رہی تھی، تورات کی شریعت ایبروگیٹ نہیں ہو گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ڈو ناٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، میں قانون کو ختم کرنے نہیں آیا، اور آپ بھی تورات ہی کی روشنی میں فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ آیت 47 وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں، وہی دراصل حد سے گزر جانے والے ہیں۔ اب اگر واقعی اہل انجیل اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لاتے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول کو نہ مانا تو نہ صرف اللہ کے رسول کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا بلکہ اپنی کتاب کو ماننے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھیں 3 دفعہ اس میں یہ بات آئی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 3 دفعہ آیا ہے نا یہ، اور وحدانیت کا دعویٰ کرنے والی یہ 3 ہی قومیں ہیں، یہود، نصارہ اور مسلمان۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، کافر ہو گئے۔ عیسائیوں نے شرک کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا بلکہ عیسائیوں نے کیا کہ اتنی تعظیم کری کہ ان کو اللہ ہی بنا دیا، شرک کے مرتکب ہو گئے، ظالم ہو گئے۔
اور مسلمانوں نے ان دونوں جیسے کام تو نہیں کیے لیکن نافرمانی کی تو مسلمان فاسق ہو گئے. آگے فرمایا آیت نمبر 48 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے. ابھی کون سی کتاب آ گئی؟ قرآن کی بات کی گئی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے. لہذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو. قرآن کو یہاں پر مہیمن کہا جا رہا ہے. یہ رباعی لفظ ہے. ہا یا میم نون مادہ ہے. ہیمنا کا مطلب ہوتا ہے نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا. جب پرندہ اپنے پر پھیلا کر اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے وہ مہیمن کہلاتا ہے. پتہ چلا کہ قرآن جو ہے وہ ایک کرائٹیرین، فرقان، محافظ بن کر آیا ہے. تورات اور انجیل پر لفظ کتنا اہم ہے آپ دیکھیے. مہیمن ہے قرآن، یعنی کہ جو تورات کے احکامات برقرار رکھنے ہیں ان کو برقرار رکھا ہے قرآن نے، اور جو تحریفات ہو گئیں ان کو ٹھیک کیا، اور بہت سی اس کی باتوں کی تصدیق کی. یعنی کہ تورات کے احکامات کی بھی حفاظت کی ہے قرآن نے. اگر تورات، انجیل اور قرآن کے بیانات میں اختلاف ہوگا، تضاد ہوگا، کانٹرڈکشن ہوگا، تو مہیمن کی بات مانی جائے گی، قرآن کی بات مانی جائے گی. تو لہٰذا کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کچھ تورات میں درست چیزیں ہیں وہ لے لیجئے، اور جو ان کی خواہشات کا ملغوبہ اس کے اندر شامل ہو گیا ہے اس کو رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے. آگے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا ہے کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. منہج کا مطلب ہوتا ہے میتھڈالوجی، کام کرنے کا واضح طریقہ. شرعت، شریعت، شرع کہا جاتا ہے اس راستے کو جس پر جانور چل کر جاتے ہیں پانی پینے کے لیے. پانی کے گھاٹ تک جو راستہ جاتا ہے وہ کہلاتا ہے شریعہ کہلاتا ہے. شارع جس کو ہم کہتے ہیں آج بھی، شارع فیصل وغیرہ. یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی، ان سب کی شریعت میں اختلاف رہا. اختلاف سے مراد ہے مختلف رہیں. دین ایک تھا، شریعتیں جدا تھیں. اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے جو احکامات مناسب تھے وہ ان کو دیے گئے، اس کے بعد ان کے اندر رد و بدل کر دیا گیا. نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتا ہے، کہ اللہ نے سوچا اچھا اب یہ بات درست نہیں تھی، چلو میں نے سبق سیکھ لیا، اب میں یہ حکم دے دوں. نعوذ باللہ یہ بات نہیں. بات یوں ہے جیسے کوئی بیمار اگر ہوتا ہے، ڈاکٹر چند دن کے لیے کہتا ہے کہ تم 4 دن یہ دوا کھاؤ. جب وہ 4 دن وہ دوا کھا لیتا ہے، ڈاکٹر نسخہ بدل دیتا ہے، کہتا ہے اب یہ دوا کھاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا نسخہ غلط تھا. جس سٹیج پر وہ شخص تھا وہی دوا اس کے لیے اس وقت مناسب تھی، اور اب اس کے لیے دوسری دوا مناسب ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعتوں میں تبدیلی کی اس سے دراصل آزمانا تھا کہ کون گروہی تعصب میں اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، کون حکم کا غلام ہے اور کون اللہ کا غلام ہے. دیکھنا یہ ہے کون رسومات کا غلام بن کر حق سے منہ موڑتا ہے اور کون کسی تعصب میں مبتلا ہوئے بغیر حق جس صورت میں آئے اس کو قبول کر لیتا ہے. تو اللہ تو شریعت کی تبدیلی کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے،
مسلمانوں کو بھی تو آزمایا قبلے کی تبدیلی کے ذریعے سے، اور ہم سے تو کہا گیا کہ تم نیکیوں کی طرف دوڑو، فاستبقوا الخیرات، گروہوں کے اندر بند مت ہو جانا، تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، عقل اختیار چھین لے، سب جانوروں کی طرح ہو جائیں، کسی کے پاس تھنکنگ پروسیس دماغ نہ رہے، سب پہاڑوں کی طرح فرما بردار ہو جائیں، ہواؤں کی طرح، ستاروں سیاروں کی طرح۔ تو آزاد ارادہ، آزاد سوچ اگر انسان کی نہ ہو تو پھر تو نہ کوئی انعام اس کو ملنا چاہیے، نہ کوئی سزا۔ انسانوں کے لیے تو سزا اور جزا ہے ہی چوائس کی وجہ سے، کہ اپنی چوائس سے وہ کوئی چیز اختیار کرتا ہے۔ جو منہج کی بات کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کی میتھڈالوجی دیکھیں کیا تھی۔ ان کا منہج، ان کی میتھڈالوجی یہ تھی کہ ظالم کے پنجے سے مظلوموں کو نکالنا، اس کے لیے اسٹرگل کی نا انہوں نے، ظالم حکمران کے خلاف کمر ٹھوک کے وہ کھڑے ہوئے اور بنی اسرائیل کو نجات دلائی۔ یعنی تھوڑا سا ہم کو پولیٹیکل ایجنڈا نظر آتا ہے اس کے اندر، یہ نہیں کہ انہیں حکومت حاصل کرنی تھی بلکہ لوگوں کو نجات دلانی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، رومنس کے خلاف کبھی بغاوت کی بات نہیں کی، انہوں نے ذاتی اصلاح کی لوگوں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو منہج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، منہج محمدی، یہ دونوں کا کمبینیشن ہے۔ اس میں سیاسی ایجنڈا بھی شامل ہے اور ذاتی اصلاحی انفرادی ایجنڈا بھی شامل ہے۔ انفرادی زندگیاں، اجتماعی نظام، دونوں دین کے اندر آ جائیں، دین کے دائرے میں آ جائیں۔ ظلم سے بھی نجات دلانی ہے اور نیکی کی طرف بھی بلانا ہے۔ تو ذاتی اصلاح جب ہو جائے، سیاست پرخلوص ہو، عدالت کے اندر قانون جو ہے وہ انصاف کے ساتھ قائم ہو، تو یہی چیزیں مل کے تو فلاح بنتی ہیں۔ تو اسلام تو فلاح چاہتا ہے۔ اب یہ جو تین منہج ہم نے دیکھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں جو مختلف دینی جماعتیں ہیں، وہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک منہج پہ کام کر رہی ہیں۔ کوئی ذاتی اصلاح کی بات کرتا ہے، کوئی سیاسی انقلاب کی بات کرتا ہے، بات سب کی درست ہے، ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہیں جو کہ دکھائے جا رہے ہیں اور مختلف پہلوؤں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ تو کسی کو ہم یہ نہ کہیں کہ وہ غلط ہیں یا وہ غلط ہیں، غلط کوئی نہیں، یوں سمجھیں کہ دین کی حفاظت کے مختلف یہ محاذ ہیں جن پہ کہ الگ الگ جماعتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، ہر ایک کی اپنی میتھڈالوجی ہے، اپنا ان کا طریقہ ہے، کوئی انفرادی نیکی پر زور دیتا ہے، کوئی سیاست پر زور دیتا ہے، کوئی اجتماعی نظام پہلے بنانے پر زور دیتا ہے، تو باتیں سبھی کی ٹھیک ہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ سارے راستے پھر ایک طرف چلیں اور جمع ہو جائیں، مخالفت نہ کریں ایک دوسرے کی، تو انشاءاللہ فلاح ہوگی۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔